بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ آیت نمبر 30 کی تفسیر کا دوسرا حصہ ہے۔ آیت کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک قائم مقام بنانے والا ہوں، تو اس پر فرشتوں نے کیا کہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں زمین میں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام اس دھرتی پر نافذ کرے۔ فرشتوں نے آگے عرض کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں انہیں نائب بنانے والے ہیں جو وہاں فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے؟ یعنی انسان تو ایسا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ انسان زمین میں جا کر خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، فساد کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق آدم کا ارادہ کیا اور انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کو ظاہر فرمایا، فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ مخلوق کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے خواص ان کو بتائے، جس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ انسان خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نائب بھی صحیح بنانا چاہتے ہیں، تو یہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا فرشتوں نے، محض یعنی اللہ تعالیٰ نے مشورے کی صورت بنائی اور انہوں نے نہایت ادب سے یہ گزارش کی اپنی سمجھ کے مطابق کہ یا اللہ، نیابت کے لیے تو معصوم ہونا ضروری ہے اور گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جو خود فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، وہ آپ کا نائب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم معصوم ہیں۔ دیکھیے آیت کا اگلا حصہ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم اے اللہ تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیرا مقدس ہونا بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ فرشتوں نے یہ اظہار کیا کہ یا اللہ یہ خدمت ہم سے لی جائے، آپ کی نیابت کی اور آپ کی قائم مقامی کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ہم تو آپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے۔ جو خود نافرمانی کرے گا، خون ریزی کرے گا، قتل و فساد کرے گا، اس کو آپ نائب بنانے جا رہے ہیں، تو یہ مقدس کام آپ کی نیابت کا ہمیں سپرد کیا جائے۔ فرشتے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ اب باری تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ جواب حاکمانہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت بھی ظاہر کی ہے، وہ آیت آگے پڑھیں گے۔ معنی یہ کہ تم جس چیز کو سمجھ رہے ہو کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کے خلاف ہے، حقیقت میں وہی وجہ ہے نائب ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جو اگر فساد ہوگا ہی نہیں تو احکام کیسے نافذ ہوگی؟ اگر کوئی نافرمان ہی نہیں ہوگا اور کوئی آدمی حدود سے نکلے گا نہیں تو اسے اللہ کی حدود کا پابند کیسے کیا جائے گا؟ فرشتوں کی طبیعت اور فطرت میں ہی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حدود سے باہر نکلیں، اس لیے وہ نیابت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے ایک اصول معلوم ہوا کہ کوئی انتظامی معاملہ اگر کسی کے سپرد کیا جائے تو اس میں قابلیت زیادہ وزن رکھتی ہے بجائے معصومیت کے۔ یعنی شرافت کی بجائے کام کرنے کا سلیقہ اور صلاحیت، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی کام سپرد کیا جائے، بڑا ایماندار ہے لیکن اسے کام کا پتہ ہی نہیں ہے، کام آتا ہی نہیں ہے، تو وہ زیادہ نقصان کرے گا۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو کام جانتا ہے لیکن گڑبڑ بھی کرتا ہے، تو وہ اتنا نقصان نہیں کرے گا۔ اس کے نقصان کو روکا جا سکتا ہے، اس کی نگرانی کی جا سکتی ہے، کوئی ایسا انتظام کیا جا سکتا ہے کہ وہ گڑبڑ نہ کرے، کرپشن نہ کرے۔ لیکن جو بزرگ ہے
کام اسے آتا نہیں ہے، اس نے جو خرابی کرنی ہے اس خرابی کو روکنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، اور کسی ذریعے سے وہ خرابی روکی نہیں جا سکتی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یہ بھی کہ آدم اور انسان یہ میری خلافت کا مستحق کیوں ہے، تم کیوں نہیں ہو، یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر واضح فرمایا کہ یہ حضرت انسان ہی اللہ تعالیٰ کی خلافت اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کا حقدار اور اہل کیوں ہے، فرشتے اس کی اہلیت کیوں نہیں رکھتے۔ یہ مضمون اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قصہ تخلیق آدم کا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا 11 آیتوں پر مشتمل ہے یہاں سورۃ البقرہ میں۔ اس سے جو پچھلی آیتیں تھیں، آیت نمبر 29 تک، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ وہ انعامات سارے کے سارے وہ ہیں جو ظاہری ہیں، جو محسوس ہیں، کھانے پینے کے، رہائش کے، ان چیزوں کے متعلق ہے۔ اور یہاں سے ان انعامات کا ذکر شروع کیا اللہ تعالیٰ نے جو معنوی ہیں، جس طرح علم اور شرافت، اور یہ معنوی اور باطنی انعامات ہیں، ان کا ذکر آگے تک چلا جائے گا۔ بہرحال یہ تخلیق آدم کا قصہ جاری ہے، اس سلسلے کی مزید ویڈیوز دیکھتے جائیں۔ اللہ حافظ۔